کر. وہ عورت کہتی ہے شرمندگی کے ساتھ بابا اگرچہ میں ہوں مسلمان لیکن مجھے وضو کرنا نہیں آتا، آپ مجھے بتائیں کیسے وضو کروں. میں آپ سے پوچھتا ہوں گاؤں والوں، اگر اس مجمع میں سے کسی نوجوان کو کھڑا کر کے میں پوچھوں عمر کتنی ہے تیری، جواب ملے گا 22 سال. موبائل کون سا ہے تیرے پاس، وہ کہے گا فلاں کمپنی کا. اس کے اندر کون کون سے ایپ ہیں، وہ کہے گا میں نے اتنے ایپ ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں. یوٹیوب دیکھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، فیس بک پر تیرا اکاؤنٹ ہے کہ نہیں ہے، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ ساری چیزیں گناتا جائے گا. اب اس کے بعد میں اس سے پوچھوں یہ دنیا کی ساری چیزیں تجھے معلوم ہیں، اب مجھے یہ بتا وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں. کیا اس کے پاس جواب ہوگا؟ کتنی چیزیں وضو میں فرض؟ ناچنے والی تھی کہتی مجھے معلوم نہیں. اے سنیوں، اے 11ویں 12ویں منانے والوں، امام حسین کے نام پر تعزیہ اٹھانے والوں، اولیاء اکرام کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام کرنے والوں، تمہیں کیوں نہیں معلوم ہے کہ غسل کے فرائض کتنے، وضو کے فرائض کتنے، نماز کی شرطیں کتنی، نماز کے فرائض کتنے، نماز کے واجبات کتنے؟ یہ ساری چیزیں تم نہیں سیکھو گے. کیا عیسائی سیکھے گا، کیا یہودی سیکھے گا، کیا مشرک سیکھے گا؟ ارے یہ دین ہمارے لیے ہے، یہ شریعت ہمارے لیے ہے، یہ نبی کا قانون ہمارے لیے ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو بھلا بتاؤ کون سیکھے؟ فلم ریلیز ہونے سے پہلے موبائل میں گانا آ جاتا ہے ہمارے. کس فلم نے کتنا بزنس کیا، کس فلم میں ہیروئن کون، ہیرو کون، آئی پی ایل کا میچ کب سے شروع ہوگا، کس کی میچ کس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم نہیں. معلوم تو اپنے دین کے بارے میں نہیں معلوم. پب جی کیسے کھیلے یہ آتا، ٹک ٹاک پہ کیسے جائیں یہ معلوم، یوٹیوب پہ چینل کیسے بنائیں یہ معلوم، فیس بک پر پیج کیسے بنائیں یہ معلوم. دنیا کی ساری چیزیں جس کو نہ بھی سیکھو تو کوئی نقصان نہیں، وہ سارا سیکھ رکھا ہے. اور جس کے سیکھنے پر ہمیں اللہ جنت عطا کرے گا ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. وہ کہتی مجھے وضو کرنا نہیں آتا، آپ فرماتے کوئی بات نہیں، جیسے میں کرتا جاؤں کرتی جا. اب آپ نے وضو کیا، ناچنے والی نے بھی دیکھا دیکھی وضو کر لیا. آپ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر فرمایا آپ 2 رکعت نماز ادا کر. شرمندگی سے سر جھکا کر کہتی بابا جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کو نماز پڑھنی کہا آتی ہے. بتائیے یہ بات ہمارے اور آپ کے بارے میں بھی فٹ ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آپ کے گاؤں میں آپ جانتے ہیں کہ فی الوقت شادیوں کا سیزن چل رہا ہے. رمضان شریف سے پہلے پہلے بہت سی شادیاں ہوں گی، پھر رمضان شریف کے بعد محرم سے پہلے پہلے شادیوں کا سلسلہ شروع ہوگا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ایک بیٹی کی شادی میں باپ کا کتنا مال خرچ ہوتا؟ ایک بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے باپ کو کتنی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. ارے لوگ قرضہ لے کر آتے ہیں، اپنے مکان کے کاغذات رکھ دیتے ہیں، اپنی بیوی کے زیورات بیچ دیتے ہیں، یہاں وہاں سے ادھار جمع کرتے ہیں، کوئی کھیت کھلیان بیچ دیتا ہے، اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے لاکھوں روپے جمع کرتے ہیں تاکہ اس کو دولہا بنا دو، اس کو دلہن بنا دو، اس کے سر سہرا باندھ دو، اس کے ہاتھ کو پیلا کر دو. میں ہر ماں باپ سے پوچھتا ہوں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو. اپنے بیٹے یا بیٹی کی تم نے شادی تو کرا دی، لیکن شادی کرانے سے پہلے کیا تم نے یہ بھی سکھایا تھا کہ بیٹا صبح اٹھنے کے بعد جب غسل تجھ پر فرض ہوگا تو غسل کرنے کا طریقہ کیا؟ یہ بتاؤ کون سکھائے گا؟ ویڈیو شوٹنگ والا سکھائے گا؟ یہ کون سکھائے گا؟ کیا کھانا پکانے والا سکھائے گا؟ یہ چیزیں سکھائے گا کون؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو غسل کا طریقہ نہیں سکھلاتی، ایک باپ اپنے بیٹے کو وضو کا طریقہ نہیں سکھلاتا. ہم کو شرم آتی ہے اپنی اولاد کو دین سکھانے میں اور اپنی اولاد کو
20-25 ہزار کا موبائل دلانے میں شرم نہیں آتی؟ اپنی اولاد کا موبائل ہر مہینے ریچارج کرانے میں ہم کو شرم نہیں آتی؟ جب کالج جاتا ہے تو جینس ٹی شرٹ خرید کر لا کر دینے میں ہم کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بیٹیوں کو بھی حجاب و دوپٹے کے شادی بیاہ میں لے جانے میں ہمیں شرم نہیں آتی؟ ارے شریعت نے جہاں شرمانے کا حکم دیا وہاں تو بے شرم بنے بیٹھے ہیں، اور جو سکھانے کا حکم دیا وہاں بڑی شرم آتی ہے۔ اس ناچنے والی نے کہا بابا جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کو نماز پڑھنی کہاں آتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آگے کھڑے ہو گئے اس کو، فرماتے جیسے جیسے میں کروں ویسے ویسے تو کرتی جا۔ وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، ناچنے والی نے بھی ہاتھ باندھ لیا۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ خاموش کھڑی سن رہی ہے۔ آپ تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، آپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی رکوع میں چلی گئی۔ آپ رکوع سے اٹھے سجدے میں چلے گئے، اس نے بھی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ اب جیسے ہی بایزید بسطامی سجدے میں پہنچتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو نے بایزید کو جتنی طاقت دی تھی بایزید نے اپنا کام کر دیا، اے اللہ تیری بندی کی پیشانی کو یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، اب اس کے آگے اس کو سنبھالنا یہ تیری رحمتوں کا کام ہے۔ اگر یہ آج یہاں سے خالی پلٹ گئی تو پھر یہاں لوٹ کر نہیں آئے گی، اے اللہ میں یہاں تک لے آیا، اب تیری رحمتیں بڑھ کر اس کو سنبھالنے۔ اتنا کہنا تھا، وہ ناچنے والی سجدے سے سر اٹھاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، بایزید بسطامی کے پیروں کو پکڑتی ہے اور رو رو کر کہتی بابا زندگی بھر ڈھول باجے میں گھنگرو اور طبلے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا قرآن سننے میں مزہ آیا ہے۔ بابا زندگی بھر میں نے ٹھمکے لگائے ہیں لیکن تھرکنے میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اللہ کے سجدے میں مزہ آیا ہے۔ بایزید بسطامی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس عورت کو کچھ نصیحتیں کی اور پھر وہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ فرمایا کہ اس ناچنے والی نے سچی توبہ کی، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور بند کرنے کے بعد فرمایا گیا پھر جانتے ہو ارے کل تک جو عورت ناچنے والیوں میں مشہور تھی موت آنے سے پہلے وہ اللہ والیوں میں مشہور ہو گئی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ناچنے والی کو دیکھ کر پورا گاؤں بے چین ہوتا تھا، آج بیٹا ناچ رہا ہو تو باپ کو فخر ہوتا ہے، یہ جو سب سے اچھا ناچ رہا ہے وہ بیچ میں جو میرا بیٹا ہے، آج باپ فخر کرتا ہے۔ اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے نچنیاں بناؤ گے، گویا بناؤ گے، بھانڈ بناؤ گے، ہجڑا بناؤ گے، اپنی اولاد کو کیا دے کر جاؤ گے؟ ارے میرے نبی نے فرمایا وہ باپ کم نصیب ہے جو اس حال میں مرا کہ اس کی اولاد جاہل رہ گئی۔ ہم اپنی اولاد کو صرف جاہل نہیں، ہم اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے نچنیاں گویا بناؤ گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بچہ جب ایگزام آتا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتے پڑھائی کر پڑھائی کر پڑھائی کر۔ میں کہتا ہوں بچے دنیا کے امتحان میں پاس ہو جائیں، ماں باپ ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی بچہ قبر کے امتحان میں پاس ہوگا کہ نہیں پاس ہوگا ماں باپ کو اس کی فکر ہے؟ محشر کے امتحان میں پاس ہوگا کہ نہیں پاس ہوگا اس کی ماں باپ کو فکر ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ شادیوں میں ڈی جے بجانا کیا یہ ہمارا کام ہے؟ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ پہلے ڈی جے لگائیں گے تو نعت شریف بجے، اور 2 4 8 10 نعت شریف کے بعد قوالی بجے، اور پھر قوالی کے بعد پھر فل ٹائم گانا بجے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ یہ پہلے نعت شریف بجا کر کیا اللہ کو دکھانا چاہتے ہو کہ اللہ پورا گناہگار نہیں ہوں، 10% نعت بھی سنتا ہوں؟ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہو آج ہماری جہالت کا حال کیا؟ گاؤں کے ایک حاجی صاحب تھے، گاؤں میں بڑی عزت، حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی، بارات نکلی
تو جب تک گاؤں میں بارات تھی تب تک ناشری بج رہی تھی، اور جب یہ روڈ پر آ گئی تو گانا بجنے لگا۔ گانا، مسجد کے امام نے پوچھا حاجی صاحب آپ کے بیٹے کی شادی میں گانا بج رہا ہے، حاجی صاحب آپ کی گاؤں میں کتنی عزت؟ تو حاجی صاحب کیا کہتے؟ حاجی صاحب کہتے امام صاحب گانا نہیں بجائیں گے لوگ سمجھیں گے وہابی ہو گئے۔ اگر ہم گانا نہیں بجائیں گے لوگ سمجھیں گے حاجی صاحب وہابی ہو گئے۔ یعنی گانا بجانا سنیت کی پہچان ہے، ڈی جے بجانا سنیت کی پہچان ہے، معاذ اللہ، پٹاخے پھوڑنا سنیت کی پہچان ہے۔ اے سنیوں، ارے جس چیز سے اللہ رسول نے 1450 سال پہلے منع کر دیا تم نے سمجھا یہی سنیت کی پہچان ہے۔ ارے یہ سنیت کی پہچان نہیں ہے، یہ ہماری بدبختی کی پہچان ہے۔ آپ جانتے ہیں محرم میں آپ کے یہاں تعزیہ بٹھاتے ہوں گے نا، میلہ بھی لگتا ہوگا جی؟ اچھا یہاں تعزیہ داری نہیں ہوتی، اللہ کا احسان، لیکن یو پی کے اکثر علاقوں میں ہوتا ہے نا، علم بٹھاتے، تعزیہ، ڈول، میلہ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں اہل بیت کے نام، امام حسین کے نام۔ آپ جانتے ہو یزید میں اور امام حسین میں فرق کیا؟ باقاعدہ علماء نے لکھا، تاریخ طبری اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھو، یہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، دونوں کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا۔ رات ہوتی تو امام حسین کے کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی اور یزید کے محل سے ناچ گانے کی آواز آتی تھی۔ ہم حسینی ہیں، قرآن کی تلاوت گھر میں کتنی بار کرتے ہیں بتاؤ؟ ہم دن میں کتنی بار، ہفتے میں کتنی بار، مہینے میں کتنی بار، سال میں کتنی بار؟ ہم ہیں حسینی لوگ، ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، اور وہ یزید جس کے محل سے ناچ گانے کی آواز آتی تھی۔ ہم اتنا ترقی کر گئے، آج حسینیوں کے گھروں سے ناچ گانے کی آواز آ رہی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج کس محفل پاک سے ہمیں سچی توبہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اب سنو، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھکے تو نہیں نا آپ؟ تو فجر تک سننے کی عادی ہے نا، میں فجر تک نہیں بولوں گا، مجھے تو جلدی جانا ہے، لیکن تھوڑی دیر اور سنیں گے انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یاد رکھیں یہ جو باتیں میں بتاتا ہوں نا، یہ لفاظی نہیں اور یہ آپ کا نعرہ لگوانے کے لیے جذباتی تقریر نہیں، میں آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے آیا۔ اور یاد رکھیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے نا، ظاہر ہے کہ مجھے یہاں تک بلانے میں اچھا خاصا مال خرچ ہوا ہوگا، میں نے تو کوئی تقاضا نہیں کیا کہ اتنا لوں گا تقریر کرنے کا، اللہ گواہ ہے، لیکن کرایہ بھاڑا تو خرچ ہوا ہے نا میرے آنے جانے۔ دلی سے لے کر آئے، میں دلی بامبے سے پہنچا، پھر واپس پہنچائیں گے تو اچھا خاصا مال خرچ ہوا۔ آپ جانتے ہیں مجھے کہیں تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، میری ذات پر 1 روپیہ بھی اگر خرچ ہوتا ہے تو میں اس 1 روپے کو اپنے سر پر بوجھ جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، قیامت میں مجھے اس پیسے کا جواب دینا۔ میں اتنی دور کانوں کے چسکے کے لیے نہیں آیا، میں اتنی دور کا سفر طے کر کے آپ سے نعرے لگوانے کے لیے نہیں آیا، میں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کو اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں آیا، میں اتنی دور کا سفر کر کے آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آیا۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں موجود میرا ایک بھائی بھی سدھر گیا، ایک بہن نے بھی توبہ کر لی، تو میرا آنا اور بلانے والے کا بلانا میرا کریم قبول فرما لے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مر جاتا تو اس کا نام اعمال لپیٹ دیا جاتا سوائے 3 چیزوں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ جیتے جی کر گیا تو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس کا نام اعمال لپیٹ دیا گیا۔
اس کو کوئی بھی نفع حاصل ہونا نہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ صدقہ جس سے لوگ اس کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ صدقہ مثلا اس نے کوئی کنواں بنوا دیا, اس نے کوئی مسجد بنوا دی, اس نے کوئی یتیم خانہ بنوا دیا, اس نے کوئی مدرسہ بنوا دیا, اس نے کہیں مسافر خانہ بنوا دیا, اس نے کہیں ہینڈ پمپ یا نل لگوا دیا, اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے ہیں, تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. یہ پہلی چیز. دوسرا حضور نے فرمایا وہ علم جس سے اس کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں, یعنی ایسا علم چھوڑ کر گیا, کوئی کتاب لکھ گیا یا کسی کو کچھ پڑھا لکھا گیا, اس کے بعد بھی لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہے, اس کی لکھی کتابوں سے, اس کی لکھی نعتوں سے, اس کے چھوڑے شاگردوں سے, تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب اس کو بھی قبر میں ملتا رہے. ایک حافظ نے اپنی پوری زندگی میں 10 بچوں کو حافظ بنا دیا. اب جب وہ 10 بچے قرآن پڑھیں گے, ان 10 کو اپنے پڑھنے کا ثواب ملے گا, اور ان کے ایک استاد کو ان 10 کا ثواب اللہ عطا فرمائے. پھر وہ بچے پوری زندگی 10 کو پڑھا گئے, اب 100 ہو گئے. اب وہ 110 لوگ جب قرآن پڑھیں گے, ان کے اس ایک استاد کو اللہ 110 کے تلاوت کا ثواب عطا فرمائے. آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اور تیسری چیز میرے نبی نے کیا فرمایا؟ نیک اولاد. کہ اگر کوئی مرنے والا نیک اولاد چھوڑ گیا تو اولاد جب تک نیکی کرے گی اللہ ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرمائے. اور یہاں تو ہم نے نچنیاں چھوڑنے کا انتظام کیا, ہم تو گویے بنا رہے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ بیسٹ ڈانس کرنے والا کس کا بیٹا ہے. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے پیچھے خود غور کر لیں. نچنیاں گویاں چھوڑ کر جاؤ گے, کیا بتاؤ قبر میں رحمت کا نزول ہوگا؟ اللہ قبر میں ٹھنڈی ہوائیں نازل کرے گا؟ کیا قبر میں درجات بلند ہوں گے؟ نہیں, بلکہ سن لو, اگر نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے, نیکی جتنی کرے گی اللہ قبر میں تمہیں ثواب دے گا, اور اگر بری اولاد چھوڑ کر جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد جتنی برائی کرے گا اس کی برائی کی وجہ سے قبر میں تمہیں بھی رونا پڑے گا. میرے نبی فرماتے ہیں, میں نے معراج کی رات آسمان پر ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا. ان کے دائیں جانب کچھ لوگ تھے, ان کی بائیں جانب کچھ لوگ تھے. وہ نورانی چہرے والے بزرگ دائیں طرف دیکھتے تو مسکرانے لگتے تھے, اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے تھے. جب میرے آقا نے کئی بار یہ دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا, جبرائیل یہ کون ہے؟ دائیں طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں, بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں, کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا جانتے ہو؟ عرض کیا, آقا یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام, ان کی دائیں جانب ان کی نیک اولادیں اور بائیں جانب ان کی بری اولادیں. جب نیکوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, اور بروں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. تو جانتے ہیں میرے نبی نے اسی موقع پر دعا کی تھی, اور وہ دعا کیا تھی؟ ہر اولاد غور کر لے, ہر ماں غور کر لے, ہر باپ غور کر لے. نبی نے کیا دعا کی تھی؟ نبی نے دعا کیا کہ اللہ وہ اولاد نہ دے جو ماں باپ کو مرنے کے بعد رلایا کرے. یہاں تو خود ہی اولاد کو ہم ایسا بنا رہے ہیں. جب بتائیے ڈی جے بجتا ہے تو کون ناچتا ہے؟ ہمارے ہی تو نوجوان ناچتے ہیں. بلکہ مجھے تو شرم آتی میرے بھائی, اب تو ٹک ٹاک پر داڑھی والے بڈھے بھی ناچ رہے ہیں. سفید داڑھی والے بڈھے, پیر لٹکا ہے قبر میں کسی لڑکی کے ساتھ ناچ رہا ہے. میں کہتا ہوں ظالم, تجھے ناچنا ہی تھا, کم سے کم نبی کی سنت کو چہرے سے نکال دیتا. بدبختی تیرا مقدر تھی تو پوری طرح سے جہنم کا ایندھن اپنے لیے جلاتا. لیکن داڑھی رکھ کر ناچ رہے, ہم اتنی ترقی کر گئے. یاد رکھو سنیوں, ناچنا گانا تو دور کی بات, فرمایا کہ جس گھر میں عورت بن دوپٹے کے رہتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے.
آج پورا دن عورتیں بن دوپٹے کے گھر میں پڑی رہتی ہیں. جھاڑو لگانا ہو تو پہلے دوپٹہ ہٹاؤ, زمین پوچھنا ہو تو پہلے دوپٹہ ہٹاؤ, آٹا گوندنا ہو تو پہلے دوپٹہ ہٹاؤ. اب تو گھر ہی کی چار دیواری میں نہیں, اب تو شادی بیاہ میں بھی بن دوپٹے کے آنے جانے لگی ہماری بچیاں. اگر کوئی لڑکی برقع پہننا بھی چاہے تو ماں کہتی ہے یہ پہن کر جائے گی, تیرا رشتہ کون لے گا؟ یعنی لوگ دیکھیں گے کیسے میری بیٹی خوبصورت کتنی, میری بیٹی کا رنگ کیسا, میری بیٹی کے بال کیسے. اب تو گھروں کے باہر بھی بن دوپٹے بن پردے کی عورتیں گھومنے لگ گئی ہیں. کل تک حال یہ تھا اگر کوئی داڑھی والا مولوی کسی گلی سے گزرتا تھا تو ہندو عورتیں بھی اس داڑھی والے کو دیکھ کر اپنے سر پر پلو ڈال لیتی تھی, گھر کے اندر چلی جاتی تھی. لیکن اب ہم تو اتنا آگے نکل گئے ہیں, اگر مسلمان عورت گھر کے دروازے پر پیر پھیلائے بیٹھی ہے اور مسجد کا امام آ رہا ہو تو پیر سکڑنے تک کی توفیق نہیں ہوتی. بازاروں میں دیکھو بن دوپٹے کے, اسکول کالج میں دیکھو بن دوپٹے کے. اگر کرناٹک ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا اسکول کالج میں مسلمان لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت نہیں تو پورے ہندوستان میں رونا رو رہے. ہم کہتے ہیں اسکول کالج میں تو ہائی کورٹ نے منع کیا, آخر شادیوں میں جانے سے کس نے منع کیا, بازاروں میں جانے سے کس نے منع کیا, گھر کے باہر بن دوپٹے کے نکلنے سے کس نے منع کیا. ابھی آپ نے سنا نا مجھ سے پہلے حاتم طائی کی بیٹی بن دوپٹے کی آئی تھی, رحمت للعالمین آقا تڑپ اٹھے, فوراً بھاگ کر گئے, اپنی چادر کو اس کے سر پر ڈال دیا. اتنا دیکھنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑا. وہ کہتی ہے میں مسلمان باپ کی بیٹی نہیں ہوں, میں تو ہندو باپ کی بیٹی ہوں. پھر آپ نے مجھ پر یہ کرم کیوں فرمایا؟ تو نبی نے کیا فرمایا تھا, آقا نے جو فرمایا تھا تاریخ نے اپنے سینے پر اسے قیامت تک کے محفوظ کر لیا. آقا نے فرمایا تھا بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ ہندو کی ہو چاہے مسلمان کی ہو. اور پھر نبی نے فرمایا تھا بیٹیوں کے سر بن دوپٹے کے اچھے نہیں لگتے. ارے جو نبی ایک ہندو کی بیٹی کے سر کو بن دوپٹے کے دیکھنا پسند نہ کرے, آج اسی نبی کی قوم کی بیٹیاں بن دوپٹے کے گھوم رہی. شادیوں میں رت جگہ پر ناچ رہی. ارے بوڑھی ماں جس کو اب تک تو حج کر لینا چاہیے, جس کو اب تک نمازی بن جانا چاہیے, وہ بھی جوان بیٹے کی شادی میں ناچتی. اور گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں دولہے کی ماں نہیں ناچے گی تو صحرا کیسے سجے گا. یعنی بڑھیا تو بھی ناچ لے تاکہ اور جہنم بن جائے تیرا. بھابھی کہتی میرے تو کتنے ارمان تھے تیری شادی کے لیے, میں تو ضرور ناچوں گی. بہن کہتی ہے بھائی تیری شادی میں تو میں بہت ناچوں گی. اللہ اکبر. نبی اپنی قوم کو اپنی امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, اور آج نبی کا کلمہ پڑھنے والے کہاں جا رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آقا نے فرمایا نیک اولاد کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر دنیا میں نیک اولاد زندہ ہے تو اس کی ہر نیکی کا ثواب اللہ اس کے ماں باپ کو بھی عطا فرمائے گا. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اچھا میں 10 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں, اجازت ہے آپ کی؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی. عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیے میں بولنے کو اور بول سکتا ہوں, لیکن ایک ہی محفل میں سارا علم انڈیل دینا ضروری نہیں. چند باتیں ہوں لیکن وہ باتیں دل میں اتر جائیں یہ زیادہ ضروری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کچھ تو بات سمجھ میں آئی ہوگی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ کی نظر پڑی راستے میں قبر تھی. آپ نے قریب جا کر دیکھا تو پایا کہ قبر والے پر عذاب ہو رہا. قبر جہنم کا گڑھا بن گئی. اللہ کے نبی جلدی میں تھے, گزر گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے, اسی قبر پر یہ سوچ کر چلے فاتحہ وغیرہ پڑھ دیں تاکہ اس کا عذاب کم ہو. جب واپس لوٹ کر آئے تو دیکھ کر حیران, جا رہے تھے تو قبر جہنم کا گڑھا تھا, واپس لوٹے تو قبر جنت کا باغ بن چکی تھی. قبر میں اللہ کی رحمت برس رہی تھی. اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تھوڑی دیر کے اندر اس نے کون سی نیکی کر لی, ابھی گیا تو عذاب تھا, اب لوٹا تو تیری رحمت.
جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا عیسیٰ اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کی قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا زندگی بھر کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا، لیکن جب یہ مرا اس وقت اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی امید سے تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا، آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا۔ جب بیٹا 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لے گئی اور استاد کے سامنے بٹھا کر کہا میرے بیٹے کو دین سکھا دو، میرے بیٹے کو نیک انسان بنا دو۔ جب استاد کے پاس اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو پہنچایا تو بیٹے نے آج استاد کے پڑھانے پر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عیسیٰ جس کا معصوم صفت بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان کہتا ہو، رحیم کہتا ہو، اس کے باپ کی قبر میں عذاب نازل ہو، یہ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ عیسیٰ اس کے بیٹے کا بسم اللہ پڑھنا تھا، میں نے اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ آپ ذرا سوچو سنیوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا 5 سال کا بچہ صرف بسم اللہ پڑھ کر اپنے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، ہم امام الانبیاء کے امتی ہیں، اگر ہم اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھیں گے، یاسین شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، کیا اللہ ہمارے باپ کی قبر کو جنت کا باغ نہیں بنائے؟ لیکن ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا ہے؟ میں ہر باپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ، آج جانتے ہو ایک ماں فخر کرتی میری بیٹی اتنی پڑھی لکھی، میری بیٹی اتنی خوبصورت، میری بیٹی کے بال ایسے، میری بیٹی کی آنکھیں ایسی، میری بیٹی کا رنگ ایسا۔ ایک ماں کی 3 بیٹیاں ہیں اور ماں تینوں بیٹیوں کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی، لیکن جب اس ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں کے مرنے کے بعد 3 میں سے ایک بیٹی بھی اس لائق نہیں ہوتی اپنی ماں کو غسل دے سکے، اپنی ماں کو کفن پہنا سکے، بلکہ جب 40واں قرآن خوانی ہوتی ہے تو گاؤں کی عورتیں آ کر اس بڑھیا کے قرآن خوانی میں قرآن پڑھتے ہیں اور 3 جوان بیٹیاں تسبیح لے کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ میں ایک انجینئر کا واقعہ بیان کرتا ہوں اکثر، ممکن ہے سوشل میڈیا پر آپ نے سنا ہو، نہیں تو آج سن لیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی بڑی تعریف کرتا تھا، میرا بیٹا اتنا بڑا سرجن، میرا بیٹا اتنا بڑا سرجن، اپنے بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا۔ جب 68 سال کے بوڑھے باپ کا انتقال ہو گیا، گاؤں والے جمع ہوئے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، بیٹا پہلی صف میں کھڑا تھا، امام صاحب نے کہا اجازت ہو تو نماز پڑھاؤں، نماز جنازہ میں ولی کی اجازت ضروری، اس ڈاکٹر بیٹے سے کہا اجازت ہو تو نماز پڑھاؤں، بیٹے نے اجازت دی، پڑھائیے۔ اس سے پہلے کہ امام صاحب نماز شروع کرتے، سرجن بیٹا جیب سے رومال نکالتا اور سامنے زمین پر بچھاتا، اس کے بغل میں کھڑا انجینئر دوست کہتا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو سرجن کہتا ہے یہاں مصلی نہیں ہے، چٹائی نہیں ہے، ابھی سجدہ کریں گے تو دھول مٹی لگ جائے گی، اس لیے میں نے رومال بچھایا، کیا غلط کیا؟ سنیوں، مسکرانے کا موقع نہیں، رونے کا مقام۔ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو سرجن بنا گیا، بائی پاس کیسے کرنا، اوپن ہارٹ کیسے کرنا، کینسر کا علاج کیسے کرنا، شوگر کا علاج کیسے کرنا۔ ارے دنیا کی تعلیم تو مرتے مرتے سب دے گیا، لیکن ظالم اتنا نہیں سکھا گیا کہ نماز جنازہ میں بیٹا سجدہ نہیں ہوتا۔ آج ہم بھی اپنی نسلوں کو یہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ABCD تو یاد، 1 2 3 4 تو یاد، جیک اینڈ جل تو یاد، ہمٹی ڈمٹی تو یاد، لیکن یاد نہیں ہے تو نبی کا لایا کلمہ یاد نہیں، یاد نہیں ہے تو درود یاد نہیں، یاد نہیں تو صحیح طور پر ثنا اور سورہ فاتحہ یاد نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پرجوانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیا۔ شب برات میں ابھی 2 دن پہلے گزری ہے نا، شب برات میں آپ کے گاؤں میں بھی لوگوں نے مغرب اور عشاء کے بیچ میں 2 رکعت کر کے 6 رکعت نفل نماز پڑھا ہوگا، پڑھتے ہیں آپ کے یہاں؟ شہروں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے،
مسجدیں سجائی جاتی، امام صاحب مائک پر نیت بتاتے، نماز کا طریقہ بتاتے، اور 2 رکعت نماز کے بعد یاسین شریف پڑھتے، پھر دعا بھی کرتے۔ آپ کے یہاں بھی یہ سب کچھ ہوا ہو؟ 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر کے لیے، 2 رکعت نفل روزی میں برکت کے لیے، 2 رکعت نفل مخلوق کی محتاجی سے پناہ کے لیے، اسی نیت سے پڑھا تھا آپ نے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں نے پوچھتا ہوں، یہ 2 کر کے 6 رکعت آپ نے پڑھی، کیا کبھی اللہ روزی میں برکت دے گا؟ روزانہ فجر کی نماز پڑھو گے، اللہ روزی میں برکت نہیں دے گا؟ روزانہ عصر پڑھو گے، اللہ مخلوق کی محتاجی سے آپ کو نہیں بچائے گا؟ روزانہ مغرب عشاء کی پابندی کرو گے، اللہ آپ کی عمر میں برکت نہیں دے گا؟ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ جب تک فائدہ نہ دکھایا جائے یہ سنی اللہ کا سجدہ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ہم کہیں کہ جنت میں ایک پیڑ ملے گا، کہو سبحان اللہ، 10 نیکی ملے گی، کہو سبحان اللہ۔ جب لالچ دو تو کہے گا سبحان اللہ، اور لالچ نہ دو تو اللہ کا ذکر کرنے کو تیار نہیں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے فجر کی نماز جب امام نے کہا 2 رکعت آؤ پڑھو نفل روزی میں برکت ہوگی، تو سب چھوڑ چھاڑ کے 2 رکعت پڑھنے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا فجر کے وقت اللہ کے فرشتے بندے مومن کی روزی لے کر آیا کرتے، اور فجر میں نواب صاحب پیر پسارے سو رہے، چودھری صاحب سو رہے، خان صاحب سو رہے، شیخ صاحب سو رہے، تو کیا بتائیے فرشتہ نوکر ہے کہ 10 بجے تک دروازے پہ کھڑا انتظار کرے گا کہ رات بہت دیر سے سوئے تھے، کل بہت تھک گئے تھے، جب اٹھیں گے تو ان کے حصے کی روزی دے کر جاؤں گا، انتظار کرے گا؟ نبی نے فرمایا فجر کے وقت فرشتے بندے مومن کی روزی لاتے۔ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور شب برات میں آئے 2 رکعت نفل پڑھتے۔